پاکستان میں پچھلے کئی برسوں سے خواتین، بچیوں اور بچوں کے ساتھ جنسی اور جسمانی تشدد کے واقعات اتنی تیزی سے سامنے آ رہے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ واقعات عالمی سطح پر ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جبکہ حکومت اور سیاسی جماعتیں ان واقعات کی روک تھام میں بے بس نظر آتی ہیں۔ عورت خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، خادمہ ہو یا معاشرے میں اس کا کوئی بھی کردار ہو، اسے اسلام میں ہر لحاظ سے بلند مقام عطا کیا گیا ہے اور مردوں کو ان کے ادب و احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ پسماندہ معاشرے کی عورت بھی ان حقوق، عزت اور وقار کی حقدار ہیں جو جدید معاشرے کی عورتوں کو حاصل ہیں۔ پاکستان میں خواتین آبادی کا 52% ہے، مگر یہاں خواتین کے حالات زندگی بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی تحفظ حاصل نہیں۔ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر دن اس قسم کی پریشان کن خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کی وجہ سے قوم کے سرشرم سے جھک جاتے ہیں۔ ان واقعات کا شکار اکثر عورتیں سماجی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں یا ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات محض دکھاوا بن کر رہ گئے، اسی لیے ایسے قانونی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں خواتین اور بچوں کے ساتھ تشدد کی ایک بڑی وجہ قانونی مشکلات ہیں، کیونکہ جو قوانین خواتین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ ایک اور بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ متاثرہ خاتون کو ہی مورد الزام ٹھہرا کر اس کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے۔ اس وقت خاتون کو انصاف ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ خواتین اور بچوں پر تشدد کو روکنے کے حوالے سے معاشرے کو تعلیم اور شعور دینے کی اشد ضرورت۔ لڑکوں کو خواتین کا احترام کی تعلیم دینی ہوگی تاکہ وہ اپنی ماں اور بہن کے علاوہ دیگر خواتین کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ قانون سازی اپنی جگہ ایک درست عمل ہے، مگر ہمارے معاشرے کو ذہنی تربیت اور کردار سازی کی بھی اشد ضرورت ہے۔ جب تک مرد اور خواتین کو اپنے اداروں میں احساس تحفظ حاصل نہیں ہوگا، وہ یوں ہی خوف کے عالم میں زندگی گزاریں گی۔ مہذب قومیں اپنی عورتوں کے حقوق اور عزت کا تحفظ کرتی ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم سب کو مل کر اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ناگزیر اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی۔ نئے اور بدلتے ہوئے حالات میں پاکستانی مرد اور خواتین ہی اپنے قوم کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہیں۔ یہ مسئلہ مخلوط تعلیمی اداروں تک ہی محدود نہیں بلکہ ہمارے دینی مدارس میں بھی آئے دن ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جسے دیکھ اور سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کے تعلیمی اداروں میں ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہماری نوجوان نسل تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ان اداروں میں خفیہ کیمرے نصب کرنے چاہیے تاکہ ایسے واقعات جو ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کی روک تھام ہو سکے۔ پاکستان میں روزی روٹی کے لیے گھر سے نکل کر مختلف علاقوں میں معصوم بچے کام کرنے والے جنسی درندوں کی درندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ تمام ملکوں کی حکومتیں، ادارے، NGOs اور سماجی و اصلاحی تنظیمیں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرتی ہیں۔ ان اقدامات کے مثبت اور درست نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، مگر گھر سے، اسکول اور دیگر تعلیمی اداروں سے ہمیں وہ تعلیم نہیں مل رہی جو اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ ہم مغرب زدہ نہیں مگر ان کی نقل میں اس طرح اندھے ہو گئے ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کی فکر نہیں۔ موبائل فون اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ والدین کو بھی اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ والدین خود اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ انہیں دوسری جانب دھیان کی فرصت نہیں۔ تمام تعلیمی اداروں میں صورتحال اب ماضی جیسی نہیں رہی۔ کھیلوں سے بچے دور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی کمزوری کا شکار ہیں۔ اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کی شادی وقت پر کریں تو اس جیسے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب میڈیا کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا مناسب کردار ادا کرنا ہوگا۔